الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ایز یو نو دیٹ رمضان از گوئنگ ٹو اینڈ سون، so may Allah subhanahu wa ta'ala accept our ibadas, may Allah subhanahu wa ta'ala accept our fast، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اینڈ آئی ایم ریئلی ہوپ فل کہ اس رمضان میں آپ نے کچھ پروڈکٹیو کیا ہوگا، اور ڈیفینیٹلی قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہوگی، قیام بھی کیا ہوگا۔ سو آئی پرے ٹو اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں آپ سے قبول فرمائے، آمین۔ سو وی بین ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرینٹ ٹاپکس، ایز یو نو کہ اس پوری لیکچر سیریز کی جو تھیم ہے وہ ہے دا اسٹرانگر می، کہ ہاؤ کین آئی بیکم اے بیٹر پرسن، ہاؤ کین آئی بیکم مور اسٹرانگر۔ تو اس حوالے سے لاسٹ جو 2 ٹاپکس تھے میرے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس تھے۔ ایک تو میں نے بات کی ٹائم مینجمنٹ پہ، پھر اسی میں نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فوکس مینجمنٹ پہ بھی بات کی تھی۔ اسی طرح ہم نے آرٹ آف کمیونیکیشن پہ بھی بات کی کہ قرآن سے ہمیں کیا جو ہے وہ گائیڈ لائنس ملتی ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ یہ ایکچولی لیکچر 4 تھا، اور اس سے جو اگلا لیکچر تھا لیکچر 5، وہ تھا ہاؤ ٹو چینج ہیبٹس۔ تو ظاہر ہے کہ when you want to be stronger, when you want to change yourself, then definitely you have to change your habits, and definitely you have to learn to manage time well, you have to learn to manage your stress, you have to learn to manage your focus وغیرہ وغیرہ۔ اور کمیونیکیشن کا بھی بہت بڑا رول ہے انسان کے اسٹرانگر بننے میں، انسان کے جو ہے وہ ریفائنڈ بننے میں، بہتر بننے میں۔ سو انشاءاللہ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے والا ہوں اس کا بھی تعلق اسٹریس مینجمنٹ کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم نے پاسٹ لیکچرز میں تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتاتا رہتا تھا کہ اسٹریس کس طرح سے مینیج کیا جائے، بٹ آج میں ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے۔ سو مینی پیپل دے بیکم ہوپ لیس، they become sad, they you know try to manage their stress, and stress gets the best of them۔ تو آج جس قرآنی سورہ کی میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، میرے نزدیک وہ ایک بہت بڑی اسٹریس ریلیزر ہے، اور یقین کریں کہ جب میں نے اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھا، جب میں اس کی ڈیپتھ میں جب گیا، اس قرآن کی اس سورہ کی جب میں ڈیپتھ میں گیا، تو I got so much relief and I was amazed to see کہ اس میں پورا اسٹریس مینجمنٹ کا ایک میکنزم بتایا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ چونکہ میں ماڈرن سائیکالوجی کو بھی فالو کرتا ہوں، اور اسٹریس مینجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے، ایک ٹاپک ہے سائیکالوجی کا، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سورہ میں اسٹریس مینجمنٹ کا پورا ایک میکنزم ہے۔ اینڈ وچ سورہ از اٹ؟ اٹ از سورہ الضحیٰ، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ That is chapter number 93 of the glorious Quran۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ سے سورہ ضحیٰ کے بارے میں بات کروں گا، اور ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے سورہ ضحیٰ سے، اور ہمیں جو ہے وہ کیا ایک میکنزم ملتا ہے اسٹریس کو مینیج کرنے کے حوالے سے، اس پہ انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں، ہمارے تمام جو یہ مسائل ہیں نا، سیڈ ہو جانا بیٹھے بیٹھے، اور ہوپ لیس ہو جانا بیٹھے بیٹھے، اور ظاہر ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے نہ دیکھنا جس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے، چیزوں کو غلط انٹرپریٹ کرنا، ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اسٹریس کے ساتھ ہے۔ جب انسان پہ بہت اسٹریس آ جاتا ہے، انسان اسٹریسفل سچویشنز میں ہوتا ہے، یا انسان سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر ان چیزوں کا ایک دم اسٹریس آ جاتا ہے انسان پہ، یا کسی کے غلط رویے کی وجہ سے انسان پہ اسٹریس آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی فرینڈ ہے، کسی فرینڈ کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، یا کوئی فرینڈ کچھ کہہ دیتا ہے، یا لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یا آپ کو ڈیو رسپیکٹ نہیں ملتی جو رسپیکٹ آپ کو ملنی چاہیے، یا دیر could be many reasons which can build stress۔
اور لوگوں کے غلط رویے پیک ریزن ہے اسٹریس کی، کہ لوگ جب آپ کو صحیح ٹریٹ نہیں کرتے اور لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں، لوگ آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، ڈیگریڈ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اینڈ ڈیفینیٹلی اس میں بلنگ بھی آتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اسٹریس بلڈ ہوتا ہے، اور اسٹریس کے بلڈ ہونے کی وجہ سے فزیکل افیکٹس بھی آتے ہیں انسان کے اوپر. یعنی سر میں درد رہنا، انرجی کا ڈاؤن رہنا، شوگر لیول لو رہنا، ہر وقت جو ہے وہ ڈی موٹیویٹیڈ رہنا، اور اپنا ٹائم ضائع کرتے جانا اور اصل کام نہ کرنا، یہ سب سمٹمس ہیں. سو دیر آر بوتھ فزیکل ایز ویل ایز سائیکولوجیکل سمٹمس. اوکے، سو what can we learn from سورہ الضحیٰ with regards to stress management؟ دیکھیں، اسٹریس مینجمنٹ کے لیے ایک ٹپ تو یہ ہے، سورہ الضحیٰ سے پہلے میں بات کروں گا، ایک ٹپ تو یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم مینیج کرنا سیکھیں اور فوکس مینیج کرنا سیکھیں، تاکہ ان چیزوں کا اسٹریس ہی نہ آئے آپ پہ جو انکمپلیٹ ٹاسک ہیں. اسٹریس کی بہت بڑی وجہ نا انکمپلیٹ ٹاسک ہوتے ہیں، کہ انسان کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا تو پھر اس کو اسٹریس آتا ہے. تو اس کے لیے میں پہلے ہی لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے ٹائم مینیج کیسے کرنا ہے، فوکس مینجمنٹ کیسے کرنا ہے. اب ذرا نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں کہ جب انسان سیڈ ہو، ہوپ لیس ہو، اسٹریسفل ہو بہت زیادہ لوگوں کے غلط رویوں پہ، اور کسی حادثے کی وجہ سے، کسی سیٹ بیک کی وجہ سے انسان کچھ پانا چاہتا تھا وہ اسے نہیں ملا، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ. ہاؤ ٹو مینیج دس سارٹ آف اسٹریس؟ نمبر 1، اب یہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 6 لیسنز جو ہے وہ شیئر کروں گا، بہت خوبصورت لیسنز ہے سورۃ الضحیٰ سے. The first lesson we get from Surah Duha is that always be optimistic and look at the bright side of the picture. دیکھیں، سورہ زحا کا بیک گراؤنڈ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم the مشرکین used to taunt him. مشرکین آتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کرتے تھے آ کے. وہ کہتے تھے کہ آپ پر وحی کیوں رک گئی ہے، کیونکہ ایک ٹائم آیا تھا نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ عرصے کے لیے 20-25 دن، یا کچھ اسکالرس کی اوپینین ہے اس سے زیادہ یا اس سے کم دن، بہرحال ایک خاص پیریڈ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہونا بند ہو گیا تھا، وحی آنا بند ہو گئی تھی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ کرنا شروع کیا ارد گرد کے وہ جو ان کے اینیمیز تھے، مشرکین تھے. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے رب نے، تمہارے گاڈ نے تمہیں فورسیک کر دیا، اس لیے اب تم پہ جو ہے وہ وحی نہیں آ رہی. اور ابو لہب کی وائف تو اس حد تک گئی کہ اس نے کہا کہ اٹ سیم دیٹ یور ڈیول ہیز فورسیکن یو، نعوذ باللہ. یعنی وہ یہ الزام لگاتی تھی نا کہ شیطان وحی کرتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب ظاہر ہے کہ اس چیز کا بڑا سٹریس لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیکاز ہی ہیڈ اے بیوٹیفل ہارٹ. اینڈ آل دا بیوٹیفل پیپل who have a beautiful heart, obviously انہیں لوگوں کی باتیں ہرٹ تو کرتی ہیں، لوگوں کے ٹونٹس تو ہرٹ کرتے ہیں. اینڈ ہی ہیڈ اے ویری سافٹ ہارٹ. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سٹریس ہوا، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ٹونٹس انہیں ملے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر جب سورہ ضحیٰ نازل کی، اور یہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پورا سین کریٹ ہی سورہ ضحیٰ کی نزول ہونے کے لیے تھا. تو سورہ ضحیٰ جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، by the night, by the morning, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, and by the night when it beautifies. تو نائٹ کی بھی اپنی ایک بیوٹی ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اور نائٹ کی بیوٹی یہ ہے، اس کی ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے اس کی بیوٹی، اور اس کی ایک ٹرانسلیشن یہ بھی ہے when it comes with peace. اوکے، تو نائٹ جو ہے وہ پیس لے کر اس سینس میں آتی ہے کہ اس میں انسان ریسٹ کرتا ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. Your Lord has neither forsaken you nor left you. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو دلاسا دیا کہ تمہیں فورسیک نہیں کیا ہے. دیکھو، دنیا چاہے فورسیک کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی فورسیک نہیں کر سکتا. تو اس سے لرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم لوگوں کے رویوں پہ پریشان ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کے دل اللہ کے کنٹرول میں. آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایروگینٹ ہے، آپ کے ساتھ کوئی غصے سے بات کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی روڈ پیش آ رہا ہے، آپ کو صحیح ٹریٹ نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ آپ سے انسیکیور ہے، یا وہ آپ سے جیلس ہے.
یا اس کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں, اس کے کچھ مسئلے مسائل ہیں, اس کی پیرنٹنگ نہیں ٹھیک ہوئی یا وٹ سو ایور, تو بجائے کہ ہم خود سٹریس لینے کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مسئلہ اس بندے کا ہے, پہلی بات. دوسری بات, اب جو بھی سٹریس اس سے ہمیں کاز ہو رہا ہے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم حق پر ہیں اور اگر ہم نے کوئی غلطی نہیں کیا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اینڈ دس ول ریلیز یور اسٹریس, دس ول ڈیفینیٹلی ریلیو یور اسٹریس, کہ اللہ اگر میرے ساتھ ہے تو بس مجھے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈزنٹ میٹر کوئی آپ کو ٹریٹ صحیح نہیں کرتا, جب تک آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بھی آپ کی عزت کروا دیں گے الٹیمیٹلی. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹائم پہ ہی started alone, then Allah subhanahu wa ta'ala gave him companionship, then Allah subhanahu wa ta'ala attached so many sincere people with him, اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی, اور باقی سب جو ہے انہوں نے سبمٹ کیا ہمارے نبی کے آگے. So the first lesson which we can learn from Surah Duha is that always be optimistic and look at the brighter side. In stressful situations, don't look at those things which are causing you stress. Rather, look at those things which will relieve your stress. آپ کی توجہ ان چیزوں پہ ہونی چاہیے, نعمتوں پہ ہونی چاہیے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں یاد کرائیں. اللہ نے کہا کہ کیا تم جب یتیم تھے ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی, ہم نے تمہیں پروٹیکٹ نہیں کیا ہے. اور اسی طرح اگلی جو سورہ ہے جو اس سے بہت ریلیٹڈ ہے, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, یہ اسی کی کنٹینویشن میں ہے ایکچولی, اور یہ دونوں سورہز آپس میں بہت ریلیٹڈ ہیں. اس میں بھی اللہ نے 3 بلیسنگز کا ذکر کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے 3 بلیسنگز کی ہیں. نبی آپ کا ہم نے ذکر بلند کیا, آپ کا ہم نے سینہ جو ہے وہ کھول دیا, اور آپ پر جو برڈن تھا وہ برڈن کس چیز کا تھا کہ میں اپنی سوسائٹی کو کیسے کریکٹ کروں, ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. تو اللہ نے آپ پر وہی بھیج دیا, آپ کو طریقہ بتا دیا کہ برڈن کو آپ جو ہے اس چیز کو کیسے آپ جو ہے حل کر سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر کیا آپ جب یتیم تھے تو اللہ نے آپ کی حفاظت نہیں کی, اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو محبت نہیں کرتے, آپ سے لو نہیں کرتے. So that's the lesson, that in stressful situations always look at the nemat that you have, always look at the blessing that you have. Okay, اور یاد رکھیں کہ اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرنی کہ اللہ نے مجھے forsake کر دیا ہے. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بارے میں حسن ظن سے مراد ہے having good assumption by about Almighty Allah. So no matter what the situation, Allah is there for you. And Allah knows what you are going through. Okay, so اس لیے اللہ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرنی, اللہ سے بہترین ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے forsake نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی فرمائیں گے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے گرو بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ میری حفاظت بھی فرمائیں گے, اور اللہ مجھے اس مشکل سے بھی نکالیں گے. یہ ہے وہ حسن ظن جو ہمارا اللہ سے ہمیشہ ہونا چاہیے ہر حالت. So lesson number 2, be grateful. اس پہ میں آپ کو اتنی کیس سٹڈیز بتا سکتا ہوں جی, اتنی میں آپ کو ریسرچز بتا سکتا ہوں سائیکالوجی سے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جو کوشنٹ لیولز بتائے جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے آئی کیو, انٹیلیجنس کوشنٹ, ایک ہوتا ہے ای کیو, اپریسیشن ای کیو ہے ایموشنل کوشنٹ, آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ, ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ. یعنی آج کل ای کیو بھی دیکھا جاتا ہے, کسی کو ہائر کرتے ہوئے اس کا صرف آئی کیو نہیں دیکھا جاتا, اس کا ای کیو بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایموشنلی یہ کتنا سٹیبل ہے. لیکن اب ایک تھرڈ چیز بھی آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے ماڈرن سائیکالوجی میں, اس کو کہتے ہیں اے کیو, اپریسیشن کوشنٹ. اپریسیشن کوشنٹ کیا ہوتا ہے؟ اپریسیشن کوشنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اپریشیٹو ہے, کتنا گریٹفل ہے, اور یہ باقاعدہ پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ بہت گریٹفل ہوتے ہیں, ان کو جزاک اللہ, شکریہ, تھینک یو ویری مچ یا اچھے الفاظ کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. ان کو دوسروں کو دعائیں دیتے ہوئے, دوسروں کی مدد کرتے ہوئے کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی. they are always thankful, they are always thanking people, they are always smiling, they are always sharing things. However, there are some جن کو شکریہ کہتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے, اور جن کو جزاک اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ اچھی خاصی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے.
یعنی they don't like to thank people. And trust me کہ جتنی تھینک لیس ہماری یوتھ ہو چکی ہے، آپ لوگ تو خود جانتے ہیں اور جو یوتھ بھی سن رہا ہے اس کو، جتنی تھینک لیس ہماری یوتھ ہو چکی ہے پیرنٹس کے حوالے سے، کہ پیرنٹس بڑی سے بڑی چیز لے آتے ہیں، بڑی سے بڑی چیز کر دیتے ہیں، لیکن تھینک کرنے کی بجائے آگے سے ضد اور آگے سے شکایت اور آگے سے غصہ. تو سچ اے تھینک لیس پیپل، ٹرسٹ می کہ جو بندہ لوگوں کو شکریہ نہیں کرتا اللہ کو شکریہ نہیں کرتا. یہ حدیث ہے. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, one who doesn't thank people doesn't thank Allah. تو تھوڑا سا احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ میری والدہ، میرے والد یا باقی سب میرے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں. اب یہی حال جو ہے ہمارا اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے اسکول کے حوالے سے، انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے. میں نے جتنی اپنی ٹیچنگ لائف میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو آبزرو کیا ہے، ماشاءاللہ جو اسکل کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت بہتر ہیں باقی اسکول سے. لیکن میں یہاں پر بات کر رہا ہوں باقی اسکولس کی بھی، کہ وہ ہر وقت شکایتیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے. اینڈ دے ڈونٹ لک ایٹ گڈ تھنگز ایٹ آل. دے ڈونٹ سی کوالٹی تھنگس. اوکے، کہ ٹیچرس کتنے اچھے ہیں، اس کے علاوہ ٹیچرس کیئرنگ کتنے ہیں، ٹیچرس جو ہے وہ کتنا خیال رکھنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. So this is just a small example to tell you that when we will not be grateful تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کے ہم سے وہ نعمتیں بھی نہ چھین لے جو دوسروں کے پاس ہیں ہی نہیں. اس لیے اسٹریس مینجمنٹ کا بہترین سلوشن ہے کہ always be grateful. وہی بات جو میں نے پہلے کی، look at the brighter side of the picture، اور نعمتوں کو دیکھ کر گریٹفل ہوں. کہ چلو سپوز کر لیں کہ آپ کے فرینڈ کے پاس جو ہے وہ PS4 ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، چلیں ابھی نہیں ہے فی الحال. سو یو ہیو مینی ادر تھنگس. سپوز کر لیں آپ کے فرینڈ کے پاس جو ہے وہ iPhone 10 ہے، یا اس کے پاس جو ہے وہ سیمسنگ کا کوئی بہت ہائی فائی سیل فون ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے. سو ان آرڈر رادر دین فیلنگ ڈپرائیوڈ یو شوڈ بی تھینکفل کہ آپ کے پاس اور بہت سی چیزیں. Cell phone doesn't define who you are. Cell phone doesn't define your worth. You have many other things to look after and to look up to. So, number 2, always be grateful. This will release your stress. اگر آپ کمپیئر کریں گے آپ سٹریس میں آ جائیں گے. آپ لوگوں کے انسٹا کھول کھول کے دیکھیں گے، ان کی لائف کو دیکھیں گے، آپ یہ دیکھیں گے وہ فلانا اس طرح انجوائے کر رہا ہے، وہ یہ کھا رہا ہے، میں نہیں کھا رہا، میں نہیں انجوائے کر رہا. دس ول کاز یو immense stress. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کوئی بھی نہیں ہے. سو یو شوڈ فوکس آن واٹ یو ہیو اینڈ آلویز بی گریٹفل. اور یہ ہمیں سورۃ ضحیٰ سے لیسن ملتا ہے. نمبر 3، بی چیریٹیبل. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث ہیں کہ مشکل وقت جب تم پر آ جائے، میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو، ان احادیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں، کہ مشکل وقت جب مسلمان پہ آتا ہے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ چیریٹی کرو. اسی لیے سورۃ ضحیٰ میں حکم ہے کہ یتیم کو جو ہے وہ دھتکارو نہیں، مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس کو جو ہے شن اوے نہ کرو، اس کے ساتھ روڈ نہ ہو. سو بی چیریٹیبل. آپ جب بھی اسٹریسفل سچویشن میں ہیں آپ گیونگ ایکٹ کریں، گیونگ کے ایکٹس کریں، گیو بیک ٹو پیپل. اوکے، دس از گوئنگ ٹو ریلیو یور اسٹریس. ٹرسٹ می. لوگ کیا کرتے ہیں اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے؟ گانے سنتے ہیں. گانے سننا ٹیمپوریریلی اسٹریس کو ریلیف کرتا ہے. میں نے خود بہت گانے سنے پاسٹ میں. یہ آپ سے وہ بندہ کہہ رہا ہے جو ایک میوزک بینڈ کا حصہ تھا. یونیورسٹی میں ہمارا ایک میوزک بینڈ تھا، میں ووکلسٹ تھا. سو یہ وہ بندہ آپ کو بتا رہا ہے، یہ وہ بندہ نہیں بتا رہا جس نے میوزک ہی کبھی نہیں سنا ہے. میرے پاس 200 GB کی کلیکشن ہوتی تھی میوزک کی اس دور میں. 200 GB، یہ میں وہ والا دور بتا رہا ہوں 2003-2004 کا. اس وقت جو ہے نا وہ 50 GB کی ہارڈ ڈسک بہت بڑی ہارڈ ڈسک سمجھی جاتی. تو میں آپ کو اس ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ میوزک سننے سے ٹیمپوریریلی اسٹریس چلا جاتا ہے لیکن دوبارہ آ جاتا ہے، دوبارہ حاوی ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ڈبل ڈوز چاہیے میوزک کی اس اسٹریس کو ریلیو کرنے کی، پھر آپ کو ٹرپل ڈوز چاہیے. اس طرح یو بیکم ایڈکٹ، یو بیکم ڈیپینڈنٹ اپون میوزک. تو اگر ریئل میں اسٹریس کو ریلیز کرنا ہے تو چیریٹیبل ایکٹس کریں. دس از گڈ فار یور سول. اسٹریس کا تعلق سول کے ساتھ ہے.
سول جب سیٹسفائی ہوگی، اور سول سیٹسفائی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے اور چیریٹیبل ایکٹ سے، گیونگ ایکٹ سے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک ویکنڈ نکال کے بندہ جائے، ملے اپنے دادا دادی سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ریلیٹیو سے جا کر ملے، ان کے لیے گفٹس لے کر جائے، ان کو خوش کرے، ان کے چہروں پہ اسمائل لائے، اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ ہاسپٹل جائے، وہاں پر بچوں کو جا کر دیکھے، ان کے لیے گفٹس لے کر جائے، چلڈرن ہاسپٹل وغیرہ، اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ یا ویک میں ایک بار یا منتھ میں ایک بار چیریٹی کرے، چیریٹی کے ایکٹس کرے، اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ سو یہ بہت زبردست میں نے آپ کو ٹپ بتائی ہے۔ اگر آپ نے لانگ ٹرم اسٹریس کو ریلیز کرنا ہے تو پھر دوسروں کے لیے اچھا کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کرے گا، کیونکہ جو اللہ کی کریشن کو خوش رکھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش رکھتا ہے۔ اینڈ لیسن نمبر 4، کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی۔ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، ڈونٹ بی سیلف absorbed۔ A person who is extremely self-obsessed and self-absorbed، وہ پرسن کنفرم اسٹریس میں جاتا ہے، وہ پرسن کنفرم انگزائٹی میں جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے لیے کر رہا ہے، اس کا سارا فوکس وہ خود ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سیلفش بندے کو کوئی دوست بھی نہیں بناتا۔ آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا، ایک بندے کے بارے میں جب سب کو پتہ لگ جائے کہ یہ سیلفش بندہ ہے، سیلف ایبزارب بندہ ہے، یہ کوئی شیئرنگ نہیں کرتا کسی کے ساتھ، نہ یہ کسی کو بیئر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ دیٹ پرسن اسٹارٹس لوزنگ فرینڈس۔ اس لیے one has to be a contributor to society. Whenever you are playing any role, then contribute to people. For example, school میں contribute towards school, contribute towards good projects, contribute towards discipline, contribute towards tarbiyah, contribute towards many other good activities. آئیڈیاز دیں، جا جا کے اپنے ٹیچرز کو آئیڈیاز دیں، اپنے کوآرڈینیٹرز کو کہ یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ then you are contributing in the real sense. اوکے، اسی طرح سملرلی فیملی میں کنٹریبیوٹ کریں، پیرنٹس کا ہاتھ بٹائیں، جب آپ کو لگے پیرنٹس تھک گئے ہیں تو ان کا کام خود کر دیں۔ اوکے، اسی طرح فرینڈس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، اور بگر لیول پہ بھی کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایج گروپ یا آپ سے ریلیٹڈ لوگوں میں کیا مسئلے مسائل ہیں، ان مسئلے مسائل پہ بات کرنے کی کوشش کریں، ڈسکشن انیشیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بی اے ہیلپر ان گڈنس اونلی، ڈونٹ بی اے ہیلپر ان ایول، اوکے، ود ریگارڈس ٹو ڈیلنگ ود ادر پیپل۔ دیٹ از واٹ آئی مین بائی کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈ دا سوسائٹی۔ تو سوسائٹی کے حوالے سے بہت کنٹریبیوٹ کریں۔ دس از گوئنگ ٹو ریلیو یور اسٹریس بیکاز یو ول بیکم بیزی۔ دیکھیں اسٹریس میں تو وہی آتا ہے نا جو ہر وقت فارغ بیٹھا ہوا ہے، جو سیدھی سی بات ہے، کیونکہ فارغ بیٹھنا شیطان کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی چال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فارغ دماغ جو ہے شیطان کی فیکٹری ہے، اس میں تو پھر بہت سے تھاٹس آئیں گے، اوور تھنکنگ بھی آئے گی۔ ایک بندے نے اپنے آپ کو رکھا ہی فارغ ہوا ہے، وہ کچھ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہا کسی کے لیے، تو وہ بیٹھ کے نیگیٹو ہی ہوتا جائے گا نا، اور جب وہ بیٹھ کے نیگیٹو ہوتا جائے گا تو پھر اس کا اسٹریس بلڈ ہوگا۔ واٹ ایلس ڈو یو ایکسپیکٹ؟ سو دیٹ از واٹ آئی مین۔ لیسن نمبر 5، even the Prophet sallallahu alaihi wasallam became sad, so it's okay to be sad. Okay, it's natural to be sad, but it is not okay to remain sad. Rather, one should focus on the ni'mas in tough times, on blessings. دیکھیں، سیڈ ہو جانا اٹس نارمل، ہر بندہ سیڈ ہو جاتا ہے دوسروں کے رویوں پہ، لائف کی پرابلمس کے آگے وغیرہ وغیرہ، لیکن ہر وقت سیڈ رہنا اور سیڈنس کو عادت بنا لینا اور ڈی موٹیویٹڈ رہنا، یہ کنفرم شیطان کی طرف سے۔ لیٹ می ٹیل یو اے کوٹ آف ابن القیم، اے گریٹ اسکالر، آئی تھنک ہی واز ان 13th اور 14th century۔ بہرحال ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ a sad, a depressed believer is most beloved to شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ جب بلیور سیڈ ہوگا، ڈپریس ہوگا، تو شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ ٹرسٹ میں یہی ہوتا ہے، جب انسان ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتا، جب انسان ڈی موٹیویٹڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو اب میں گناہ کرتا ہوں۔ اوکے، زیادہ تر یہی جو پتہ لگا ہے، جتنی بھی ہم نے کاؤنسلنگس کی ہیں،
پتہ یہی لگا کہ وہ سیڈ ہو کر اس سائڈ پہ جاتے ہیں، ڈپریس ہو کر اس سائڈ پہ جاتے ہیں کہ ہم نے جی گانے سننا شروع کر دیے، ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا. سو پلیز اپنے آپ کو سیڈنس اور ڈپریشن اور سٹریس سے جلدی نکالا کریں. بیٹھے نہ رہا کریں ہاتھ پر ہاتھ دھرے. جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی تلقین، یہ لیسن یہاں پہ یہ دیا کہ یو شوڈ بی آپٹیمسٹک. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپٹیمسٹک، ڈیفینیٹلی تھے، لیکن ان کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی کہ یو شوڈ آل بی آپٹیمسٹک، یو شوڈ کم آؤٹ آف دا سرکل آف دا اسٹریس اینڈ ڈی موٹیویشن. امت کی بات ہو رہی امت کے حوالے سے، کیونکہ اگر تم لوگ اسٹریسفل ہو جاؤ گے تو تم بڑے بڑے کام کیسے کرو گے؟ اگر تم لوگ سیڈ ہو کر بیٹھ جاؤ گے ہر بات پہ تو تم کیسے آگے چلو گے، کیسے بڑے بڑے کام کرو گے؟ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے، انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سٹریس دینا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. اوکے، تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سورہ دہا ہمیں یہ ٹیچ کرتی ہے کہ آگے بڑھو، نعمتوں پہ فوکس کرتے ہوئے کم فارورڈ. اینڈ لاسٹ لیسن، لیسن نمبر 6 which is a beautiful lesson، جو کہ ان سب کو کنکلوڈ بھی کرتا ہے، ان ساری باتوں کو، اور کمپریہنسولی ان سب کو سمرائز بھی کرتا ہے. That is, remove other people's worries and difficulties if you want to be happy and thank Allah. دوسروں کی ڈیفیکلٹیز کو ریلیو کریں، دوسروں کے لیے راحت بنے، دوسروں کے لیے زحمت نہ بنے. یاد رکھیں کہ دوسروں کی بدوائیں بھی لگ جاتی ہیں. یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ انجسٹس کریں گے اور اس نے کوئی آپ کے خلاف بات کر دی تو وہ دعا سیدھا عرش تک جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک باپ کی بیٹے کے حوالے سے. سوچیں، باپ اگر کوئی دعا کر دے تو وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے، اور اگر باپ بدعا کر دے وہ پھر اس حوالے سے بھی قبول ہوتی ہے. دوسرا، ایک مظلوم جس پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے، اور پھر جس بھی بندے کے خلاف وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس بندے کو لڑ جاتی ہے بات. تو میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے بہت سے لوگ جو انگزائٹی اور سٹریس کی شکایت کرتے ہیں، تو پتہ یہ لگتا ہے جب ان سے ڈیٹیل بات کی جائے کہ انہوں نے حقوق العباد میں بہت کمیاں کی ہوتی، انہوں نے لوگوں کے دل بہت دکھائے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو ڈیگریڈ بہت کیا ہوتا ہے، اور اب ان کی لائف میں سٹریس آ رہا ہوتا ہے. تو اب وہ جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سٹریس اچانک سے کہاں سے آ گیا، انگزائٹی کہاں سے آ گئی. اس لیے دوسروں کے لیے بوجھ نہ بنے، دوسروں کے لیے زحمت نہ بنے، دوسروں کے لیے رحمت بنے. دوسروں کی وریز اور ڈیفیکلٹیز کو ریموو کریں اور خوش رہنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں. میں اس سارے لیکچر کو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث. On the authority of Ibn Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ who said, a man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, O Messenger of Allah, which of the people are the most beloved to Allah and which of the actions are most beloved to Allah? اے اللہ کے نبی، اللہ کے لیے سب سے زیادہ بہترین لوگ کون ہیں؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ، اور کون سے ایکشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں؟ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، the most beloved of the people to Allah are the most beneficial for the people. اللہ کو سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے ہے جو سب سے بینیفیشل ہوتے ہیں لوگوں کی. اب سوچیں اس کا اپوزٹ، بینیفٹ کرنے کی بجائے لوگوں کو تنگ کرنا، لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں کے خلاف دوسروں کو اکسانا، لوگوں کو بلی کرنا، اوکے، بلا وجہ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے تنگ کرنا، تو وہ پھر تو ہیٹ فل ہوئے اللہ کے لیے. اور جو انسان اللہ کے لیے ہیٹ فل ہو گیا پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کا بنے گا کیا؟ So the most beloved people to Allah are the most beneficial for the people. The most beloved of actions to Allah Azza wa Jal are to cause happiness to reach a Muslim, to relieve him from a hardship, to settle a debt for a Muslim and to repel hunger from him. اور جو سب سے بہترین اعمال اللہ کے نزدیک ہیں وہ کیا ہیں؟ کسی مسلمان کو خوش کرنا، کیا بات ہے، کسی مسلمان کی ہارڈ شپ ریلیو کرنا، اور یہ تمام ہیومینٹی کے لیے کسی بھی انسان کی ہارڈ شپ کو ریلیو کرنا، ٹو سیٹل اے ڈیٹ فار اے مسلم اور ٹو ریپیل ہنگر فرام ہم، اور کسی کا قرض ادا کرنا اس کے بہاف پہ تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اور اس سے ہنگر کو ریپیل کرنا، اسے کھانا کھلانا. سوچیں کہ اسلام پارڈن می جی سوچیں کہ اسلام
کتنی کوہیسو سوسائٹی کی جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے کہ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرو تاکہ ایک میوچل کوپریشن کا جذبہ نظر آئے سوسائٹی میں. آگے سنیں. For me to walk with a brother in order to assist him is more beloved to me than to make اعتکاف in مسجد النبوی for a month. یعنی یہ جو مسجد ہے جس کو اب ہم مسجد النبوی کہتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ زیادہ beloved ہے کہ میں کسی بردر کے ساتھ واک کروں، اس کو اسسٹ کروں، بجائے کہ اس کے کہ میں 1 مہینہ اعتکاف میں بیٹھ سوں مسجد. اس کا یہ مطلب نہیں اعتکاف میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کے آپ پرسنل ثواب لے رہے ہیں، لیکن بھائی کی مدد کر کے آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو وہ افضل ایکٹ ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. اور پھر کہا whoever holds back his anger then Allah hides his mistake. جو کوئی غصے پہ قابو پائے گا اللہ اس کی مسٹیکس کو چھپائے گا. بیوٹیفل. اب لوگ کہتے ہیں اینگر مینجمنٹ کیسے کریں؟ اینگر مینجمنٹ اسی طرح ہوگی کہ آپ کو اینگر کے